اور آگے بڑھیے، ایک بہت بڑا جرم ہے سماج میں زناکاری، بدکاری، اللیگل طریقے سے مرد و عورت کا تعلق قائم ہونا۔ اگر وہ زبردستی ہے تب بھی غلط ہے، اگر بالرضا ہے تب بھی غلط ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے مرد و عورت کے درمیان تعلق کو جائز کرنے کے لیے نکاح کا سسٹم ہے، شادی کرا دو، نکاح کرا دو۔ نکاح سے ہٹ کر کے جتنے طریقے ہیں سب زناکاری اور بدکاری میں آتے ہیں۔ اب اگر کوئی زنا کر لے، اگر وہ کنوارا ہے، زنا کرنے والا کنوارا ہے، زنا کرنے والی کنواری ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والی عورت کو اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ اور جب یہ سزا دی جائے گی، قرآن کہہ رہا ہے یہ سزا دینے کے ٹائم تمہیں کوئی مروت نہیں کرنی ہے، تمہیں کوئی ترس نہیں کھانا ہے۔ انہوں نے بہت بڑا کرائم کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب زنا کی یہ سزا دی جائے تو پبلک پلیس میں دی جائے، سب کے سامنے دی جائے۔ یہ تو کنوارے کی سزا ہے، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو اسلام میں رجم کی سزا ہے، اس مرد کو اور اس عورت کو رجم کر دیا جائے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ مجھے یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا ایک اسٹیٹمنٹ، جب ایک بڑا مشہور کیس چلا تھا دلی میں، چلتی بس میں ایک عورت کے ساتھ ریپ ہوا تھا جس کو نربھیا کیس کہا جاتا ہے، اور پورے میڈیا میں بہت وہ معاملہ اچھلا تھا۔ تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ اس طریقے کے ریپ کرنے والوں کو فوراً سزا دی جائے، فاسٹ ٹریک عدالت میں سزا دی جائے۔ تو راج ٹھاکرے نے ایک بیان دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر اسلامی قانون کے مطابق جو سزا ہے اگر وہ سزا دی جائے تو شاید یہ ریپ کیس ختم ہو جائے۔ مگر ہم یہاں یہ بات بھی بتا دیں آپ کو کہ ہمارے ملک کا قانون صرف زنا بالجبر کو جرم مانتا ہے، جس کو ہم ہندی میں بلاತ್ಕಾರ کہتے ہیں اور انگلش میں جس کو ریپ کہا جاتا ہے۔ اگر آپس کی سہمتی سے اگر یہ گناہ ہوتا ہے، عدالت کی نظر میں یہ غلط نہیں ہے، مگر اسلام کی نظر میں تب بھی غلط ہے اور اس کو سزا دی جائے گی۔ امن اور چین سماج میں قائم کرنے کے لیے اسلام نے زنا کی روک تھام کے لیے قانون لاگو کیا۔ اور آگے بڑھیے، چوری، کوئی کسی کا مال چوری کر لے اس کی کیا سزا ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ اللہ فرماتا ہے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ یہ ان کے کرتوت کی سزا ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ سزا اتاری گئی ہے، ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ان سے کوئی جرمانہ نہیں، کوئی پینالٹی نہیں، انہوں نے چوری کی ہے، ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ اسلام کی سزا ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، ایک انسان کی، ایک عورت کی، ایک مرد کی آبرو کی کیا حفاظت کرتا ہے اسلام۔ کسی نے کسی عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی، کسی بے قصور کے اوپر، کسی بے گناہ کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اسلام کہتا ہے اگر آپ نے کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہے تو 4 گواہ آپ کو لانے پڑیں گے۔ اگر 4 گواہ آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس زنا کی تہمت جس کے اوپر آپ لگا رہے ہیں، آپ کی تہمت جھوٹی مانی جائے گی، اور آپ کو بدلے میں قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ جو لوگ بے قصور عورتوں کے اوپر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان کو 80 کوڑے کی سزا دے دو، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور ان کی گواہی پھر اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اسلامی عدالت میں لکھ دیا جائے گا یہ بھروسے کے لوگ نہیں ہیں، یہ ٹرسٹ کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت کی عزت کھلواڑ نہیں ہے کوئی کسی کو بھی بدنام کر دے، کسی انسان کی، کسی مرد کی عزت کوئی کھلواڑ نہیں ہے کوئی کسی کے اوپر بھی الزام لگا دے۔ زنا کی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے کی سزا لگائی جائے گی، یہ اسلام کا قانون۔ تو اسلام کا جو نظام حدود ہے میرے بھائی، یہ امن اور سلامتی کو قائم کرنے